السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 165 تک ترجمہ اور آیت مبارکہ 161 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 162 سے سٹارٹ کریں گے اور ٹرانسلیشن کا لیسن مزید نہیں دیا جائے گا۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ تفسیر آیت مبارکہ 162 سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیکن جو مضبوط علم رکھنے والے ہیں ان میں سے، کن میں سے؟ پیچھے جو بات ہو رہی تھی یہود کی، یعنی پیچھے جو یہود کی بدعمالیوں کا ذکر ہوا تو جو علم راسخ ہیں، جو علم و فہم و فراست رکھنے والے ہیں وہ ان سے بالا تر ہیں، وہ ان سے مستثنی ہیں، وہ ان سے ہٹ کر ہیں، وہ ان کی طرح نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے یعنی کہ جو شریعتیں ان کی طرف نازل کی گئی ہیں ان پہ بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو، یعنی کہ نماز کی ہمیشہ ہی ادائیگی کرتے ہیں۔ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں۔ گویا کہ مکمل ایمانیات بتا دی گئیں کہ مکمل ان کے اندر ایمانیات موجود ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ اجر عظیم سے نوازیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تم تو پہلے یہود تھے، یہودیوں کے ساتھ تھے تو اب تمہیں ہمارے ہاں کوئی صلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے گا، مکمل ایمانیات پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم تیار ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے ریلیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا سورۃ البقرہ میں بھی چلے جائیں، ادھر بھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ آیت مبارکہ 62 میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور ستارہ پرست، الغرض جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر مقرر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ قیامت کے دن ایسے لوگ پھر امن میں ہوں گے، ان کو کوئی خوف کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ اس میں کیا بات ہے؟ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں،
جب تک عمل صالح سے ثبوت پیش نہ کیا جائے۔ اور یاد رہے کہ علم میں راسخ وہ ہوتے ہیں جو کہ علم میں فہم و فراست حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، ورنہ تو علم میں بہت بڑے جو پلر تھے، بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے یہود میں بھی، لیکن ان کا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ ایسے علماء سو کہلاتے ہیں، یعنی کہ برے علماء۔ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا علم کی جو مثال ہے پھر وہی ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو کیا فرق پڑے گا، چاہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا بوجھ رکھ دیا جائے، چاہے کتابیں بھی لاد دی جائیں تو اس کے لیے تو بوجھ ہی ہے۔ اس کو کیا پتا کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یا میرے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں، کوئی احترام والی چیز رکھی گئی میرے اوپر۔ تو یہی حال علماء سو جو یہود کے علماء تھے ان کا حال تھا کہ ان کے پاس علم تو بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، عمل سے عاری تھے، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ سود خور تھے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ نے جو ان کو سزائیں دیں ان کی ہٹ درمیوں، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے۔ لیکن جو اس آیت مبارکہ میں جس کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ تھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کن کے لیے؟ ایسے اہل کتاب کے لیے جو اپنے نبی پہ بھی ایمان لائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پہ بھی ایمان لائے، چاہے وہ کوئی یہودی ہو یا کوئی عیسائی ہو، جو بھی اپنی شریعت پہ بھی ایمان لائے، یعنی کہ جو نبی ان کے طرف مبعوث فرمائے گئے اس شریعت پہ بھی ایمان لایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان پہ بھی ایمان لایا، تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کو اہل الکتابین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو کتابوں والے۔ مثال کے طور پہ اگر یہود میں سے کوئی ہے تو ان کو اگر تورات دی گئی ہے، تورات پہ بھی وہ ایمان لائے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے دعوت دی تو اس پہ بھی ایمان لائے۔ یا پھر لڑکیاں ایک دوسرے کو کیا کہتی نظر آتی ہیں کہ تم ابھی سے پردہ کرنے لگی ہو، تم کون سا اتنی بوڑھی ہو چکی ہو، اور جب بوڑھی ہوگی پھر پردہ کر لینا۔ یا پھر پردے کو ہی برا بلا کہنا، یا پھر کہنا کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، یا پھر دل کے اندر حیا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ شیطان نے ایسی آرزویں دلائی ہیں، ایسے دھوکے میں اس کو ڈالا ہے کہ انسان کی عقل ہی بعض اوقات ماری جاتی ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، یا پھر شریعت کا مذاق اڑانا۔ لیکن جو لوگ یا پھر ایسی آدمی ہے جس طرح یہود و نصارہ نے سامنے چاہے جتنی بڑی نشانیاں رکھ دی جائیں، ہمیں تو دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکے گی، ہے تو انہوں نے نہیں مانا تو پھر نہیں مانا۔ یا انہوں نے کیا کہا تھا کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے شق کمر کا بھی واقعہ پیش کیا اللہ کے حکم سے، جہنم میں لیکن انہوں نے جلنا نہیں پڑے مانا گا، تھا، اس کے بعد ہمیں رہائی مل جائے گی۔ اگر کوئی بھی مزید کیا کہتے ایسے لوگوں کے سامنے نشانی پیش کر دی جائے تو وہ ماننے کو تیار اللہ کے نہیں بیٹے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے تو ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں اور سکتی۔ جو اناج حسد کا شکار ہوتے ہیں نے ان کو ایسے لوگ پھر شیطان نے ان کو سامنے والے کو مغروب کرنے کے لیے طرح طرح کے سوال پیش کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اندر یا پھر نصارہ کا کیا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے سولی چڑھ گئے ہیں، حق کو دیکھ کر وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکے ہیں، اور اس پہ سمینا پھر مزید جو مسلمان ہیں ایسے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی پائے جاتے تھے، سید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ہدایت کی تلاش میں نکلتے تو ہم تو کبھی کسی کے پاس جاتے کبھی کسی کے پاس جاتے ہدایت کی تلاش میں، حق کو تلاش کرنے کے لیے وابستگی کر لینا یا کسی بزرگوں کے نام پہ خود کو کر لینا کہ کہتے ہم فلاں کہ بزرگ کا اللہ ہم پکڑ لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کرنے حق کی و سچ ضرورت کیا نہیں ہے، ہے۔ البتہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں۔ یہ لمبی لمبی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، بند کر کے جب غار حرا میں یا پھر بعض اوقات انسان گناہوں پہ مصر رہتا ہے اور یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے جو کہ ہمیں بخش بہت دیں گے۔ بدل گئی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن کب جب انسان گناہ ہو جانے کے بعد نادم ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی کہ نادانی سے گناہ ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو تب اللہ بہت بڑے عالم تھے، نہ کہ انسان بچائی کے ساتھ گناہ کرتا چلا جائے انتہائی اور پھر بوڑھے کہیں ہو کہ اللہ چکے تعالیٰ تھے۔ غفور الرحیم ہے۔ اس وقت انہوں نے جب آپ سرسن کی یہ کیفیت سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو حق ہے، یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب تم نے تمہاری قوم نکال میں ضرور حکم دوں گا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا تو میں تمہاری بہت زبردست مدد کرتا۔ عرب میں یہ بہت زیادہ تو ایسے بھی لوگ موجود تھے، جب وہ حق 10 بچے جان لیتے
یا پھر کسی ان سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے اپنے دیوتاؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے، اپنے پیروں کے نام پہ چھوڑ دیتے، اس سے کام لینا حرام سمجھتے اور اس سے بارے میں نہ اس کا دودھ پیا جاتا، دے رہے ہیں چھوڑ دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ سے بندہ آ رہے ہیں، اس علامت کے طور پر فرما رہے ہیں اس کے کچھ نشان لگا دیے جاتے ہیں، ابھی سے کان چیز دیے جاتے ہیں، اور سب لوگوں کو پتا ہوتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وحی کی ہم نے آپ کی طرف، جس طرح وحی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور باقی تمام انبیاء کی طرف بھی ان کے بعد، اور لوگ کہ یہ جو وحی کا نزول ہے کہ اگر یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی بات دعائیں یہ آپ کی طرف جس طرح وحی کی ہم نے اور ہمارے انبیاء کی طرف بھی یہی وحی کا سلسلہ ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا نیا کام نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے جو یہ لوگ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں چھیڑنا، اگر ان کو کچھ کہہ دیا مبارکہ بہت ہی زبردست ایسی بات ہے اس بات کی کہ جو وحی کا جو نزول ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، یا اللہ کی تمام انبیاء کی طرف وحی کا کہ وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ لوگوں نے اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، تمام انبیاء کی طرف پھر آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں وہ بذریعہ جانور کے کچھ کان کا حصہ کاٹ کر تو اس کے جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تھوڑا سا دیکھ چارہ کھاتے کھاتے وہ کان کا حصہ بھی انسان جو جانور کھا رہا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ پہلے پہل جو وہی اس طرح کی جو خرافات ہیں یہ گاؤں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور بعض اوقات آپ لوگ کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی تو آپ گاؤں کے سروے کیجیے گا اور اس طرح کی خرافات آپ کو بہت زیادہ ادھر ملیں گی۔ کیا ہوا کرتا تھا کہ کیا چیلنج کیا والا امر اللہم فلا یغیرن خلق اللہ، وہ صبح کو اور البتہ میں نے ضرور حکم دوں گا کہ وہ روزے روشن کی طرح کو بدل دیں، یعنی کہ وہ اللہ کی جو پیدائش ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیں۔ اللہ کی حرکت میں تبدیلی کیا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ جبرائیل السلام آپ کے پاس نہیں آئے تھے بلکہ اس سے پہلے جیسا کہ آج کا جو سلسلہ تھا وہ خوابوں سے شروع ہوا، ایسی شکل و صورت اپنا لے جو بھی خواب آتا معلوم ہو یا عورت خود کو ایسا چینج کر لے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک نیا پسند ہونے لگی، قانون چلایا گیا ہے اختیار کرنے لگے کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی یا پھر عورت کی عورت کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر اور بھی قسم کے آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی سنا کہ کوئی ایسی تنہائی ایک نیا قانون چلا کہ میں اللہ کے جینڈر کے نام پہ، تو یہ سراسر سب کچھ لعنت کے کاموں میں سے ہے، کونے میں بیٹھ کر نہیں ایسی راہیں سجانی ہیں، کچھ راز و نیاز کی باتیں کروں، اللہ سے ایسا بدل کر کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، جو انبیاء ہوتے ہیں جیسا کہ اگر کسی کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو اپنی شکل و صورت چینج کر کے تو کم عمر کا دکھائی دینا، اللہ کے ساتھ بال سفید ہو چکے ہیں تو بالوں کو ایسا کلر کرنا کہ بال بالکل بلیک نظر آئیں، اور یہ خلوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چینج کر کے کچھ سے کچھ دکھائی دینا، غار ہرا میں چلے جاتے مردوں کی مشابہت اور مرد عورتوں کی مشابہت کریں، جس طرح کہ آج کل بھی ہیئر سٹائل ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بعض اوقات عورت نہیں دکھتی، اور مرد خود کو ایسا چینج کر لیتے ہیں کہ وہ دور سے عورت ہی دکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر جیسا کہ عورتیں آئی برو بنواتی ہیں، پلکنگ کرواتی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے حلق اللہ میں تبدیلی کا حکم ہوتا وہ آپ سے یا پھر آئی لینز یوز کرنا جو کہ پرماننٹ واپس آ جاتے ہیں، جو کہ صرف اس لیے ہوں کہ آنکھیں خوبصورت دکھیں، تو یہ بھی حلق اللہ میں تبدیلی میں آئے گا، تو وہ آپ کو اگر کوئی تیار کر دیتی نظر کی کمی کی وجہ سے لگاتا ہے تو وہ جیسی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی، یا پھر سرجری کے ذریعے اپنے نقش و نگار چینج کروانا، یعنی کہ اگر ہونٹ موٹے ہیں تو ان کو باریک کروانا، یا اگر باریک ہیں تو ان کو موٹا کروانا، یا پھر ناک کی جو ساخت ہے وہ باریک کروانا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سب کچھ کیا ہے حلق اللہ میں تبدیلی میں ہے، اور یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گناہ کے کام ہے، بس ایک فیشن کے نام پہ لوگ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، یا پھر مردوں عورتوں کو خود کو باندھ کروا لینا، یہ کہ خسی کروا لینا، اولاد کے قابل نہ ہو کو رہنے دینا، تو یہ بھی کیا ہے حلق اللہ میں تبدیلی میں آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ بندی کروانا، پڑھا لکھا نہیں ہوں، حمل کے مختلف طریقے اپنانا، چھوڑا ایک طرف اللہ بینچا اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ بینچا، اور پھر کہا کہ پڑھیے اقرا پڑھیے نسل ہے، تو دو یا تین بار یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رہا تھا کہ میں اپنی امت سے فخر کروں گا جس کے بچے زیادہ ہوں گے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، بہت زیادہ ڈر گئے کیونکہ وہ فرشتہ جو جبرائیل علیہ السلام کے کہاں سے اصلی شکل میں آئے تھے، کہ انسان خود یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان ان ہونی باتوں سے ان ہونی کاموں سے پریشان ہو جاتا ہے، ان کو بھی چاہے وہ نبی ہو یا کتنا مرضی مضبوط دل کا مالک ہو، لیکن انسان ڈر جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان بہت بڑا کے معاملات کے وقت
خود پہ کنٹرول نہیں سمجھتا، بعض اوقات کیا کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دک دک کر رہا تھا، شروع کی ہے، بہت سخت پریشانی ہوئی اور کپ کپی تاری ہو گئی، یاد رہے بچہ اپنے گھر واپس بھی حمل فرما ہوئے اور آ کر اس کو ضائع کرنا کبیرہ گناہ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ آج کل اپنی جلد میں ٹیوٹرز بنوانا، تو یہ بھی سب کچھ خرچ بنانے والی تھی، ان کو یہ سارا معاملہ کے اندر بال جوڑوانا یا پھر ویگز بہت حوصلہ افزائی کی، جیسا کہ آج کل یہ بہت کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ بال اگر چھوٹے ہیں تو ان کے اندر جوڑ لگوا دیا جاتا ہے کہ معاملات دکھائی دے کہ ہمارے بال بہت پریشان کر رہے ہیں، یا پھر اپنی جلد میں کچھ گندا کروانا، مزید ان کی ڈارس بندائی، عرب میں بھی رواج ہوا کرتا تھا اور آج کل بھی کچھ علاقوں میں یہ چلتا ہے ساتھ دیتے ہیں کہ جلد کے اندر کھدوا کر کچھ نہ کچھ غلط حادثات ہیں، اس وقت بھی کچھ لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، علاقوں میں اس طرح کا بھی رواج ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت شادی شدہ ہے بتائے کہ یہ آپ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، زوج کا نام کنڈا کروا لیتے ہیں، یعنی کہ اگر شوہر ہے تو بیوی کا نام لکھوا لیتا ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کا نام لکھوا لیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کب کبھی تعلق میں تبدیلی میں آتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ازحد ضروری ہے، کمبل اڑا دو، یا پھر میک اپ ایسے یوز کرنا کہ جس سے حد و حال ہی چینج ہو جائے، یعنی کہ سانس ہی چینج ہو جائے، مجر خدیجہ رضی اللہ آج کل دلہن کو تیار کرنے میں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے، اتنا پیسہ لگتا ہے اور اس کی ساخت ہی چینج کر دی جاتی ہے، بعض اوقات ان کے پاس کیوں لے گئی اتنا ٹائم لگا کے تھی کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، بعد پھر اور ان کے پاس شکل ہی چینج کر دی جاتی ہے، اس کے مطابق کچھ نہ کچھ بتائیں گے کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے، دلہن بہت پیاری لگ رہی ہے، کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ تو وہی فرشتہ ہے ایسا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا، کہ وہ اس کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن یہ وہی فرشتہ ہے جو حق لے کر آیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بارے میں بتایا، اور ایسے بہت سارے کیسز بھی سننے کو ملے ہیں، نبوت ملنے والی ہے، اور کاش کہ میں جوان ہوتا وہی دلہن ہے اور جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آج تو یہ زندہ ہوتا تو اس وقت میں آپ کی بہت کبھی مدد نہیں کرنے چاہیے، کہ جو یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے، بہت متاثر ہوئے اور پوچھا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ کچھ دکھائی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، عورت کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسا یہ پیغام پردے میں رہ کوئی شخص لے کر آئے تو اس کی قوم ان کو بناؤ سنگار نکال لینا، اسلام نے اجازت دی ہے، بغاوت نہ کرے، سرکشی نہ کرے، یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، جس طرح کہ کوئی یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ یہی معاملہ کرنے سے ہی منع کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، گویا کہ افسوس کے ساتھ کہ جو ورقہ بن نوفل تھے ایک لمٹ میں رہ باتیں کر رہے تھے، اتنی انسان جو ہے وہ دکھے، البتہ انسان زندہ نہ رہے، تھوڑا سا گزرا کہ وہ کر کے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم لوگ وہی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ سب سے پہلی وحی میں تبدیلی کی اس طرح ابتدا ہوئی، لیکن اس وحی سے پہلے جو ابتدا تھی وحی کی وہ سچے خوابوں سے ابتدا ہوئی، جو فرشتہ لے کر آیا تھا یہ سب سے پہلی وحی تھی، جب غار حرا میں فرشتہ آیا اور اس وقت آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرا، اور یہ وحی کی کچھ اور صورتیں بھی تھیں، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری کے شروع سٹارٹ میں ہی وحی کی مختلف اقسام بیان کرتے ہیں، کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے، اس میں مزید اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے وعدے دلاتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو ایسے آتی ہے کہ جیسے گینٹی نہیں ہے وعدہ شیطان کا، جو کوئی شیطانوں کو سبز بال دکھاتا ہے، وعدے دیتا ہے، آپ فون کے ساتھ تشبیہ دے لیں کہ جب فون بجتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ یہی ہے تو کچھ اس قسم کی آپ نے کیفیت بتائی، دنیا فانی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ وحی مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، دل لگا کے بیٹھا سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، دنیا کو ہی سنوارنے میں لگا ہے، اس وقت فرشتہ مجھے جو پیغام لا کر دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ موقوف ہو جاتا ہے، اور جو آخرت ہے وہ کبھی جو وحی ہے وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جناشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور موقع پہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار یوں ہوتا کہ ہم سمجھتے کہ دسیہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ شاید بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے پیچھے چلیں گے، کچھ دیر بعد آپ بتاتے ہیں کہ ابھی جبرائیل السلام آئے تھے میرے پاس اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ دہیہ قلبی آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ تو حقیقت میں جبرائیل علیہ السلام تھے، یعنی کہ جبرائیل السلام اکثر دہیہ قلبی جو صحابی تھے ان کی شکل میں اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے،
اور سوال ہوگا کہ میں نے اکثر دیکھا کہ جب سخت سردی جاڑے کے دن ہوتے ہم لوگ بات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی رحمہ اللہ کے بارے میں، یہ سلسلہ اور شاید آپ موقوف کو ہو جاتا، میرے ختم ہو رحمہ جاتا اللہ کہنے پہ تو آپ کی اعتراض پیشانی سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا، جب میں نے اور کسی کے پسینہ سامنے ایسے پھوٹ رہا ہوتا اس طرح رحمہ اللہ کہا یزید بہت شدت کے ان کو ساتھ بہت اعتراض ہوا کہ سردیوں میں حالانکہ اگر کسی کو بہت پسینہ آئے اہل بھی تو علم میں سے اتنی تھے، شدت سے پسینہ نہیں آتا، لیکن کہتی بعض فرماتی ہیں اوقات کہ بہت کچھ شدت کے لاعلمی کی ساتھ وجہ سے پسینہ ہم آتا۔ ایسی بات کر جاتے ہیں کا کہ ایک دوسرے ورڈ پہ آتا ہے اعتراض حدیث کرتے ہیں، مبارکہ میں، وہی بات کہ یعنی ہم کہ لوگ کسی رگ کو معاشرے کی کاٹ زد کر میں آ جاتے ہیں۔ تو اندر سے تو یاد پھوٹ رہے کر کہ جس نکلنا، نے جیسے صحابہ کرام فوارے رضی اللہ پھوٹنا، تعالیٰ اس طرح عنہم آپ کو کے پسینے ایمان کی کیفیت حالت میں بیان کرتے دیکھا ہیں۔ اور میں ایمان مزید کی تھوڑی سی حالت میں ہی وضاحت کر وفات دوں پائی کہ وحی تو کی بھی ایسے دو شخص پہ پھر اقسام ہیں، رحمہ اللہ وحی بولیں گے، مطلوب کیونکہ ایسا اور شخص پہ وحی وہ غیر قابل ہوگا، مطلوب۔ تابعین کی اس کا کیا مطلب تابعین ہے؟ میں سے وہی ہوگا، مطلوب کہ جس کی تو تلاوت کی ہمارا حق جاتی ہے، بنتا جس ہے طرح کہ کہ ہم ان کے قرآن لیے مجید فرقان حمید اس کی ایسے تلاوت کی کلمات جاتی ہے، کہیں۔ اس کو وحی مطلوع کہا تو جاتا ہے خیر کہ تلاوت کی جانے آپ والی لوگوں وحی، کے علم میں یہ اور چیز وحی آئی غیر مطلوع کہ سیدنا جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ احادیث عنہ کی مبارکہ ہیں، شہادت میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا، یہ بھی بلکہ آپ وہ صلی جو اللہ علیہ وسلم کی طرف بدبخت تھا، بذریعہ بدقسمت وحی تھا، آپ کو وہ ارسال کی گئی، ابن زیاد تھا، لیکن اس کی اس کا تلاوت نہیں نام کی تو جاتی، عبداللہ اس تھا کو وحی لیکن غیر بہت دکھ مطلوع اور کہتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، تو کیا پتہ تو چلتا اس ہے لیے اس کا نام کہ لینے کو جو دل بھی نہیں ہدایت کرتا کا کہ اس کی سرچشمہ حرکت ہے، دیکھیں، نام شریعت دیکھیں، نام مطہرہ کتنا ہے، خوبصورت یہ ہے، سب کا لیکن سب کام اللہ کی دیکھیں طرف سے کہ نازل جس کرتا نے ہے اور بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نواس ارسال کیا رسول گیا۔ اور اگر صلی اللہ علیہ انسان وسلم کو کہے کہ شہید بھئی کیا، میں قرآن پہ ایمان لاتا ہوں وہ اور نواس حدیث رسول مبارکہ کو کہ جن نہیں کے بارے میں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ پتہ وسلم نے نہیں حدیث فرمایا مبارکہ کہ میری سچی آنکھوں بھی کی ہیں یا نہیں، ٹھنڈک ہیں، تو یہ اس میرے کو دو اپنے پھول ایمان کی ہیں خیر منانی چاہیے۔ اور جنت کے ایسے سردار شخص کا ہیں، ایمان ادھورا ہے، وہ اے اللہ میں مکمل ان سے اسلام میں محبت داخل ہی رکھتا نہیں ہوں ہوا۔ تو ان سے تو جب محبت کر تک جو ان قرآن سے مجید کے محبت کرے۔ ساتھ حدیث اور مبارکہ کو پھر نہیں کیا سمجھیں فرمایا، گے تو ان دین سے مکمل ایمان نہیں رکھنا، ہوگا۔ قرآن مجید کے ان ساتھ سے اگر دین کو محبت رکھنا سمجھنے لگے ایمان تو کی دین نشانی ادھورا ہے، رہ جاتا ہے۔ اور ان سے تو بغض یہی رکھنا اللہ رب العزت فرما نفاق کی رہے ہیں کہ نشانی اے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ نواز وحی کا رسول جو کہ جو نزول ہے نبی صلی اللہ کہ علیہ وسلم آپ کی اپنے طرف کندھوں پہ ہم ان کو لوگوں نے اٹھاتے، ان کے ساتھ بہت ہم محبت نے کرتے جو ارسال اور کیا کہتے کہ اللہ یہ میرے پیغامات دے اہل کر بیت میں شریعت سے ہیں، مطہرہ کو ارسال تو ان کیا، سے محبت یہ کرے، کوئی نیا تو بھی ان کام سے نہیں ہے، محبت کر۔ یہی پہلے تو انبیاء اللہ کی گواہ طرف ہے بھی کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، سلسلہ چلتا رہا۔ ان کی اور شہادت کو یاد رہے پڑھ کہ کر، ان آدم کی علیہ شہادت کو السلام سے سن لے کر کر ہمارے دل پھٹتے محمد ہیں، رسول اللہ تو صلی اللہ تعالیٰ اللہ تو علیہ ہم سے وسلم محبت تک کر۔ جتنے بھی انبیاء یہ اتنا پیغمبر بڑا نبی سانحہ گزرے، تھا سب کی اور طرف یاد رہے بذریعہ کہ ان وحی کو ہی بہت بے دردی پیغامات کے ساتھ ارسال کیے شہید کیا گئے، گیا اور دھوکے کے ساتھ۔ ان آیت اور مبارکہ یہ میں کام کرنے والے کچھ کون تھے؟ نبیوں کا رافضی تھے رسولوں کا ذکر کیا کہ گیا جو ہے، آج بھی اپنا جس سینہ طرح کہ پیٹتے فرمایا ہیں، کہ اور وہی کی ہم نے یہ نوح اللہ علیہ نے گویا السلام کی ان پر طرف اور ایک باقی لعنت نبیوں کی مسلط طرف بھی کر ان دی کے ہے، بعد، ان کی یعنی کہ نوح قسمت علیہ میں یہ السلام کے چیز بعد جتنے بدبختی نبی ہو لکھ دی گزرے ہے ان کی کہ طرف یہ بھی قیامت ہم تک اسی اپنا طرح سینہ وہی کرتے پیٹتے رہے۔ رہیں گے، اور خود پھر ہی یہ مزید کام وہی کی کرنے ہم والے نے اور خود ہی ابراہیم، اپنا سینہ اسماعیل، پیٹنے والے اسحاق، ہیں۔ یعقوب اور ان کی اور اولادوں آخر کی ان طرف کا بھی، ایسا انجام یعنی ہو کہ بھی ان کی کیوں نہ، اولادوں میں جتنے کیونکہ بعد جو میں نبی صحابہ پیغمبر کرام کے گزرے ساتھ ان کی طرف بھی نفرت کرتے اسی ہیں، طرح ان وہی کے بھیجتے رہے۔ ان کے دلوں اور میں ان کے عیسیٰ، خلاف ایوب، بغض بھرا یونس، ہوا ہے، ہارون اور تو پھر سلیمان ایسے علیہم سینے السلام۔ اس لائق نہیں اور پھر ہیں کہ ان مزید کے ہم نے اندر داؤد علیہ السلام کو محبت ہو، زبور بھی عطا یعنی کی کہ تھی۔ اللہ کی محبت ہو اور یا ادھر کسی زبور اور کی کا ذکر محبت کرنے ہو، کا یہ بھی مقصد ہو ایسے سکتا سینوں ہے میں پھر کہ نفرت جس ہی طرح بنی قرآن ہوگی۔ مجید تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل ایسے کیا غلیظ جاتا ہے تو انسان ہے لوگوں کہ کو اپنی اعتراض زبانوں ہوتا کو ہے۔ تو یاد صحابہ رہے کہ کرام جو کے زبور خلاف تھی استعمال کرتے ہیں وہ اور بھی ان کو داؤد برا علیہ بھلا السلام کہتے کو ہیں، عطا کی گئی۔ اور سیدہ اما تو جان یاد عائشہ رہے کہ رضی اللہ تورات تعالی کے علاوہ عنہا طاہرہ تمام جو مطہرہ ان کے کتابیں خلاف ہیں زبان درازی اور کرتے ہیں، باقی تو ان کے ایسی صحائف زبانیں ہیں حق نہیں وہ رکھتی کہ تھوڑے ان کے تھوڑے کر منہوں کے میں ارسال موجود کیے رہیں، گئے۔ ایسی زبانوں کو تو ایک کھینچ کر کہیں تورات ہی پھینک تھی جو دینا چاہیے مکمل گندے طور نالے پہ میں۔ ایک ہی بار اور ایسی گندی عطا کی زبانیں گئی، جیسا کہ سیدنا آپ پہلے پڑھ معاویہ رضی چکے اللہ ہیں تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بتاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ تو السلام بعض کوہ اوقات طور پہ گئے کچھ نام وہ نہاد رات رہنے کے مسلمان بھی لیے ایسے اور ان کو عطا کی لوگوں گئی۔ میں شامل ہو جاتے مزید ہیں، ان کی باتوں میں زبور آ کا جاتے ذکر ہیں، کرنے کا مقصد یہ بھی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے کیونکہ دیکھا ہوگا یہود کہ زبور میری کو ڈی تو پی پہ مانتے تھے سیدنا کہ معاویہ یہ رضی وحی اللہ تعالیٰ الہی ہے، عنہ کے بارے میں تو لکھا ان ہوا کی ہی ہے، بات کو ان سامنے کی رکھ کے فضیلت جواب پہ دیا جا حدیث رہا ہے لکھی کہ ہوئی اگر ہے۔ تم تو زبور کو آج ہی مانتے ایک ہو تو پھر میسج مجھے
بات کو ماننے میں کیا بات آ رہی ہے، پتہ نہیں محترم تھی یا محترم تھے، اللہ کی طرف سے تو وہ کیا کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے تو یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اگر حدیث ہم کہہ رہے ہیں اور وہ حدیث نہیں ہے تو یہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن ان کو یہ بھی جان لینا چاہیے تھا، اپنے علم میں تھوڑا سا لے آنا چاہیے تھا کہ واقعی یہ حدیث ہے۔ ہم لوگ صحابہ کرام کی بعض اوقات نفرت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، ان کی کیا اہل ایمان کے ساتھ محبتیں تھیں، صحابہ کرام کے ساتھ کیسی محبتیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اور پھر ایک اور کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ اس کو ہدایت یافتوں میں سے کر، اور اس کے ذریعے لوگ بھی ہدایت حاصل کریں۔
اور پھر ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ نے سیدنا لکھا ہوا ہے کس وقت تو اہل بیت کے علاوہ ہم کسی کو سید نہیں کہہ سکتے. افسوس فیس ٹو فیس کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو احترام دینے کے لیے کہتا ہے کہ سیدنا کہہ کے آمنے سامنے ہو کر بات ہوئی تھی. سبحان اللہ ایسے جملوں پہ یہ گویا کہ جو سامنے والا غلام ہے لیکن بہت جو جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں وہ ان کو اپنا سید کہہ کے بلا رہے ہیں, دیکھا تھا سیدنا کہہ کے بلا رہے ہیں کہ یہ سوال لانے کے بعد ایسا اسلام کو اعزاز سوال کر بخشا. لیا ہے. یہ کیسے صحابہ کرام ایک دوسرے پہ جانے نشاور کرتے اور ایک دوسرے کو سیدنا کہہ کے القابات سے نوازتے, لیکن افسوس کے ساتھ کہ حملہ علم سے حضرت تو کہہ لیتے ہیں لیکن سیدنا کہہ کے کوئی اگر سیدنا کہتا ہے تو اس کو غلط کہتے ہیں. شورا میں بھی آتا ہے, یاد رہے کہ حضرت اس کو کہتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی موجود ہوتا ہے مخاطب کرنے کے لیے, لیکن اگر وہ فوت ہو گیا ہے کوئی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کو پھر حضرت نہیں کہیں گے, بلکہ اگر سیدنا کہیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور سیدنا کہنا کہ وہ بہت محترم اور چنا ہوا, تو صحابہ کرام سب کے سب چنے ہوئے تھے, اللہ کے معزز بندوں میں سے تھے اور اللہ کے بہت چنے ہوئے نوازے ہوئے بندے تھے. تو اس لیے ہمیں ان کا نام لینے سے پہلے سیدنا کہنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات, اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یزید جو تھے وہ اس سے بری ذمہ تھے, تو میرا ان سے چیلنج ہے کہ آج تک کوئی یزید کے بارے میں ان کو شہید کرنے پہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا. اگر کسی کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں تو ضرور پیش کریں, لیکن یاد رہے کہ کبھی بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا. لیکن لاعلمی کی وجہ سے ہم اپنے اندر بغض بھر کے ان کو گالیاں دیتے جاتے ہیں, ان کو رافضی ناصبی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے رہتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں یا پھر مزید کمی کرواتے رہتے ہیں. اور یاد رہے اور مزید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ 18,000 پہ مشتمل لشکر تھا, جو کہ اس نے پہلے نہیں ملتی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی, لیکن بعد میں دنیا کی رنگینیاں سامنے آ گئی اور جب ابن زیاد نے انعام و اکرام سے نوازا فوراً وہ ایک مقام پہ 25 کا ملتا ہے, ایک مقام پہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر کا ملتا ہے. تو ابن زیاد کے ہاتھ کا بیعت کر لی بتایا جا رہا ہے. اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ بیچارے دنیا میں بھٹکتے پھر رہے تھے, ڈرانے کے کوئی ان کو ڈر کے مارے پناہ نہیں دے رہا تھا, یہاں تک کہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں دینے کو تیار تھا. یہاں تک کہ اگر ایک گڑیاں تھیں انہوں نے بہت رحم کرتے ہوئے ان کو اپنے گھر پناہ دی اور ان کو پانی پیش کیا, کھانا پیش کیا, لیکن جو اس کا بیٹا تھا وہ اماں کا بیٹا تھا, تو اس نے کیا کیا, اس نے غداری کی, اس نے فوراً جا کے ابن زیاد کو شکایت کر دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے پاس چھپے ہوئے ہیں تو کتنا انعام دو گے. اس نے بھی منہ بولا انعام دیا اور اس بندے نے اس ظالم نے فوراً مسلم بن عقیل کو اس کے ہاتھوں پیش کر دیا. تو ان ظالموں نے, ان کوفیوں نے بہت بےدردی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو شہید کر اللہ تعالیٰ اتنے قوی ہیں, غالب ہیں, یہاں تک انتقام لے سکتے ہیں, بلکہ جو اور اللہ کے تمام فیصلے جو ہیں حکمت پر مبنی ہیں. کسی کو کسی بات کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح ہوتا, یوں ہوتا اور یوں ہوتا, یوں کیوں ہوا ہے, یہ ایسے لائن ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. ایسے لائن لوگ تھے, اللہ حق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی معاملات اور قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی, حکمت پر مبنی کی, اور جو آخرت میں آج کل اتنے کافی مزید اگر محسوس ہوئی تو مزید اس سے بات کی جائے گی, ورنہ پھر نیکسٹ انشاءاللہ مزید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں, اپنا لیسن ان کے خلاف زبانیں دراز بہت معذرت کہ آپ کا لیسن زیادہ ہو گیا ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ بہت مختصر بیان کیا جائے, لیکن پھر بھی کچھ چیزیں وضاحت کرنی ضروری ہوتی ہیں, جس طرح تو کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ پریشان نہ علیہ وسلم ہوئیے کہ جو میرے گا, اور صحابہ کرام کو یہ برا چیزیں بلا بھی کرے آپ کو بتانی اس کو ارسال قتل کرنی کر دو. ضروری ہوتی ہیں, آپ کے فائدے کے لیے سبحانک ہوتی ہیں. اللہم ربنا اور یہ بھی وضاحت وبحمدک کر دوں کہ میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ بہت مختصر آپ کو بتایا جائے, جس طرح کہ یہ جو وحی کے بارے میں بتایا گیا ہے, اگر مکمل واقعہ بیان کیا جاتا تو شاید جتنا لیسن آپ کو دیا گیا ہے اتنے میں ہی یہ واقعہ مکمل نہ ہوتا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور جو آپ کے ساتھی کچھ بیمار ہیں ان کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا. کچھ ایسے ساتھی آپ کے بہت زیادہ بیمار ہیں کہ جو آپ کے ساتھ تھے, پہلے لیسن سناتے تھے بہت شوق اور ذوق کے ساتھ, لیکن کچھ معاملات ایسے, کچھ حالات کے پیش نظر وہ اس سے محروم ہیں, تو ان کے لیے آپ لوگ اسپیشلی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے اور دوبارہ سے وہ اپنے مشن پہ آ جائیں, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں, اللہ تعالیٰ قبولیت عطا کرے.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔